السلام علیکم، میں بات سن رہا ہوں، اہم معاملات ہیں بڑے۔ آرٹیکل 6 کی تیاریاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے خلاف ایک خطرناک قسم کا خط سامنے آ گیا ہے، اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، اور پھر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ان کے داماد کا معاملہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ گو کہ وہ خبروں کے مطابق رہا ہو چکے ہوئے تھے علی افضل شاہی، مگر دوبارہ وہ رگڑے میں آ رہے کیونکہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ عدالتوں کو مینیج کرتے رہے عمران خان صاحب کے لیے، لہٰذا اب وہ جو انہوں نے معاملات کیے ہیں ان کا انہوں نے حساب کتاب دینا ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک گزارش کی ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ملوث ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، ان کو رعایت نہیں ملے گی، رہا ہو جائیں ٹھیک ہے، پریس کانفرنس کر لیں ٹھیک ہے، مگر ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے دیر سویر۔ تو اریسٹ وارنٹ آنا جاری شروع ہو گئے ہوئے۔ اچھا، اب ایک خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، اور یہ خط چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا تھا، اور اس خط میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے سینئر افسران کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، یعنی فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اکسا رہے ہیں لوگوں کو فوجی افسران کے خلاف۔ یہ خط کسی اور نے نہیں لکھا تھا، یہ خط لکھا تھا خواجہ محمد آصف صاحب نے۔ اب یہ خط سامنے آیا ہے اون چودھری نے، جو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی یا پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے خط لف کیا ہے، اس کے ساتھ لگایا ہے، نتھی کیا ہے۔ اور اس میں یہ جو 24 مارچ کا خط ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کو باضابطہ ایک درخواست کی گئی تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو وزارت دفاع کی طرف سے، اور خواجہ آصف صاحب نے اس خط میں لکھا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ قسم کے اور کیا ہوتے ہیں شاکنگ قسم کے بیانات دے کر سنجیدہ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں پاکستان فوج کے سینئر افسران کے خلاف، اور ان کے پاس کوئی ظاہر ہے اس طرح کی کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ چینلائز کر رہے ہیں فوج کے خلاف سینٹیمنٹ لوگوں کا، اور ان کو روکا جائے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ اثرات اچھے نہیں نکل سکتے۔ یہ 24 مارچ کا خط ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو جب یہ خط لکھا گیا تھا تو اس وقت 14 مارچ ہو چکا ہوا تھا، 15 مارچ ہو چکا ہوا تھا، 18 مارچ ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب روزانہ بیٹھ کر ولاگ کر کے فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف بھڑکا رہے ہوتے تھے لوگوں کو۔ اس خط کا اس درخواست کے ساتھ نتھی کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز منظر عام پر آ گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب باخبر تھے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ واقعات ہو رہے تھے، بلکہ چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا تھا باضابطہ، اس میں لکھ رہے ہیں اپنا خواجہ آصف صاحب کہ ان کو اپنی وزارت نے ان کو، یعنی کس نے ظاہر یہ کہا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب کو بتائیں، وہ کون ہوں گے؟ وہ ظاہر آرمی چیف ہوں گے، فوج کے سینئر افسران ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور ہم اگر کارروائی کریں گے تو شکایت ہوگی، تو لہذا چیف جسٹس صاحب کو بتا دیں کہ آپ کا لاڈلا کیا کر رہا ہے۔ یہ لاڈلے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو بتا دیں تاکہ ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں۔ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عدلیہ نے عمران خان کے اگینسٹ کسی بھی قسم کی لیگل کارروائی کے لیے حکومت کو روکا ہوا تھا، حکومت کو، انتظامیہ کو بے بس کر دیا ہوا تھا، کوئی کارروائی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہونے دی جا رہی تھی۔ 14 مارچ کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات، اور یہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا 9 مئی کو نکلتے ہوئے گھر سے کہ جی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آپ کوئی وارنٹ میرے لیے لائیں اور میں گرفتاری دے دوں گا، اور میں پرامن آدمی ہوں، میں کبھی گرفتاری سے نہیں میں نے روکا، تو اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 14 مارچ کو ابھی 3 مہینے گزرے ہیں، یعنی اپریل مئی جون جولائی، چوتھا مہینہ چل رہا ہے، تو خان صاحب 4 مہینوں کے اندر اندر روزانہ ایک 2 ولاگ کر کے لوگوں کے ذہن سے 14 مارچ جو ہے وہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا 18 مارچ کو، جب وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ آور ہوئے تھے پیشی کی اس میں آڑ میں،
وہ عمران خان صاحب لوگوں کو بتاتے کہ جی میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، بشرا بی بی نیتی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ نہیں بتاتے کہ 14 اور 15 مارچ کا ذکر نہیں کرتے عمران خان صاحب، کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ 14 اور 15 مارچ کا ذکر کریں گے تو خان صاحب خود قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ تو 14 اور 15 مارچ عمران خان صاحب نے کیا، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی میں تو گرفتاری دینے سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا، قانونی طریقے سے آئیں مجھے گرفتار کریں۔ تو 14 مارچ کو قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس عمران خان کے گھر پر گئی تھی، اریسٹ وارنٹ تھا۔ اریسٹ وارنٹ کو پراپر وہ ہوتا ہے نا بورڈز پر پلے کارڈ کی شکل میں چسپاں کر کے اور اوپر آویزہ کر کے وہ پولیس والے آگے جا رہے تھے کہ جی، اور میگا فون پر اناؤنسمنٹ ہوتی جا رہی تھی کہ یہ کسی حکومت کا آرڈر نہیں ہے، یہ کسی پولیس افسر کا آرڈر نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ کا آرڈر ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا۔ لہٰذا جتنے بھی کارکن ہیں وہ پولیس کو ریزسٹ نہ کریں، عدالت کے آرڈر کی تعمیل کرنے دیں۔ عمران خان صاحب نے جتھے بٹھائے ہوئے تھے، جتھوں نے پولیس کے اوپر حملے کر دیے، کیونکہ عمران خان صاحب ریڈ لائن تھے۔ یہ 2 دن معاملہ چلتا رہا۔ یہ خط چیف جسٹس کو کیوں لکھا گیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر 15 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی پٹیشن پر، درخواست پر ریاست کو روکا تھا، پولیس کو روکا تھا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی بند کر دے۔ عمران خان کو نہیں کہا تھا کہ سرنڈر کرے۔ اس کے بعد عمران خان اندر بیٹھ کر، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں گرفتار ہوں گا، تو اندر بیٹھ کر جتھے بندی جو انہوں نے کی تھی اس کو زیادہ اسٹرانگ کیا۔ پھر پلاننگ یہ کی تھی کہ جب گرفتار ہوں گے تو ریئیکشن کیا ہوگا، جو 9 مئی کو سامنے آیا۔ تو یہ خط جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ 14 مارچ اور 15 مارچ اور 18 مارچ کو جس طرح جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ آور ہوئے اور جس طرح گاڑیاں جلائی گئی اسلام آباد میں بھی، جس طرح لاہور میں پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی، تو اس کے بعد یہ لکھا گیا خط اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ان تمام رعایتوں کے بعد عمران خان صاحب کی ہونے والی اداروں کے اوپر حملوں کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ان کو فوج کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے وزیر دفاع نے بتایا کہ بھائی اس ادارے نے ہمیں کہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سینٹیمنٹس مجروح ہو رہے ہیں، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے فوج کے خلاف، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے رعایتیں دیں، اس کے باوجود عدالتوں نے ضمانتوں پر ضمانتیں دیں۔ تو لہٰذا ایک خط لکھ کر بتایا گیا کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کا لاڈلا ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو 9 مئی ہوا، تو 9 مئی کے بعد جب پابندی لگانے کی درخواست آئی تو اس کے ساتھ یہ خط بھی آ گیا، چٹھی بھی آ گئی ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ آیا ہے اپنا گرفتاریوں کا مرحلہ، اب آ گیا، ظاہر ہے، ماننا ہے۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے 5 مقدمات میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ملوث ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی بلکہ ٹویٹ کر دیا تھا، ان کے میاں اسلم اقبال، فاروق حبیب، عمران خان صاحب کی 2 بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور بھانجے حسان نیازی، ان کے خلاف، اور مراد سعید، علیمین گنڈا پور اور اعظم سواتی، ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اب اس میں حسان مفرور ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، مراد سعید مفرور ہیں۔ عمران خان کی بہنیں خود اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس تھیں، لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ پوری یہ ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو روک رہی تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ نہیں تھے، ہمارے خلاف سازش تھی، یہ اس ایجنسیوں کے لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی۔ تو ایجنسیوں کے لوگوں کو علیمہ خان اور عظمیٰ خان کیسے روک سکتی تھی؟ ان کی وہ جو 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کی ویڈیوز زمان پارک کے باہر سے جو گفتگو انہوں نے میڈیا سے کی تھی کچھ ولاگر سے، اس میں واضح کہہ رہی ہیں کہ جی ہم وہاں تھیں لیکن ہم لوگوں کو روکنے گئی تھیں۔ تو بہرحال وہ کیونکہ موقع پر موجود تھیں تو لہٰذا ان کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں اور وہ لوگ جو کچھ توبہ کر کے عمران خان سے دور ہو گئے ان کے بھی، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا ایک وارنٹ جاری نہیں ہوا، فواد صاحب کا ایک اور وارنٹ بھی جاری ہو گیا، وہ ہے الیکشن کمیشن کی توہین کے معاملے میں ناقابل ضمانت وارنٹ پیش نہیں ہو رہے، تو وہاں سے بھی خیر وہ تو طلبی ہے، وہ وارنٹ جو ہے وہ اس وارنٹ کے ساتھ بندہ جیل نہیں جاتا۔ یہی وارنٹ عمران خان صاحب کے لیے تھے توشہ خانہ کے 14 مارچ کے، اگر وہ وارنٹ کی تعمیل کروا دیتے اور پولیس کے سامنے پیش ہو جاتے اور پولیس جا کر عدالت میں پیش کر دیتی تو معاملہ ہی نہ خراب ہوتا۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے، انکشافات پر انکشافات آ رہے ہیں۔
سب سے بڑا انکشاف جو ہے وہ حامد خان صاحب کا ہے۔ اب حامد خان صاحب کے انکشاف نے مسلم لیگ نون یا حکومت کے میں نے جان ڈال دی ہے، جو میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں والی پوزیشن میں نا، کچھ کر ہی نہیں پا رہے عمران خان صاحب کے خلاف، یا عمران خان صاحب کے جو سہولت کار تھے، جو ابھی ہیں، جو پہلے تھے، جو اس سے بھی پہلے تھے، ان کے خلاف۔ تو اب مسلم لیگ نون کی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ وہ پہلے بتا دیتے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نا، وہ پہلے بتا دیتے کہ جب گرفتار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے رانا صاحب تو وہ ڈرا رہے تھے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بتا دیا گیا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کو لانے اور نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کرنے، یعنی منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کرنے والے جتنے بھی کردار تھے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا آپشن زیر غور ہے۔ یہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ آرٹیکل 6 جو ہے کہ تمام کردار کون کون سے ہو سکتے ہیں، انہوں نے تو نام نہیں لیے، لیکن تمام کرداروں میں ٹاپ پر باجوہ صاحب ہیں، جن کا بعد میں مسلم لیگ نون خود تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ڈیفینڈ کرتی رہی عمران خان نے جب ان پر حملہ شروع کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں، یہ تو ہو گیا اس سائڈ سے۔ اس سے پیچھے جائیں تو راحیل شریف بھی ہیں، اس سے پہلے دھرنوں میں کا کردار تھے ان کا، جنرل پاشا تھے، جنرل ظہیر الاسلام تھے جو سابق DGIS آئے دونوں۔ اچھا، عدلیہ کی سائڈ پر آئیں تو لائن لگی ہوئی ہے، کم از کم چیف جسٹس جو ہے وہ کھوسا صاحب، ثاقب نثار صاحب، بندیال صاحب اور پھر اعجاز الاحسن اور اس طرح کے جج، ان کے اوپر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ انہوں نے سازش کی نواز شریف کے خلاف، سازش کا حصہ تھے۔ سہیل ولایت صاحب نے بھی کچھ انکشافات اس حوالے سے کیے ہیں۔ تو اب یہ جو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی جا رہی ہے، آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا الگ بات ہے، لیکن ایک بار مسلم لیگ نون لگا چکی ہے پرویز مشرف پر، اور اس کے بعد پھر جس عدالت نے پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی، اس عدالت کو لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا، عدالت ہی ختم کر دی۔ اور اس وقت آج جو عمران خان صاحب کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ جی قائد اعظم سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، اس وقت تو آئین تھا نہیں میرا خیال ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو عمران خان صاحب اب بڑے آئین پرست بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کے وزیروں نے باجماعت پریس کانفرنس کی تھی عدالت کے خلاف، جس عدالت نے ملک کے آئین کو توڑنے والے جرنیل پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی۔ اس کے خلاف فواد چودھری، فروغ نسیم آج کل اس حکومت کا حصہ ہیں، بلکہ وکیل بنے ہوئے، وزیر اعظم کے وکیل ہیں وہ، فوجی عدالتوں کے معاملے میں میرا خیال ہے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں وہ بھی تھیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھیں، اور پھر اس کا توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا تو انہوں نے معافیاں بھی مانگی تھی بعد میں۔ تو بہرحال تو اب وہ اس پر تو خیر مشرف صاحب تو نشان عبرت بن گئے، اب ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے۔ ان کی جب وہ اس جہان سے گئے تو اس کے بعد پاکستان لائے گئے۔ تو اب یہ جو نئے آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ آرٹیکل 6 آئین توڑنے کا کوئی ایکٹ ہوا ہے؟ سازش تو ہوئی ہے، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے، خود کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی نے لکھا کہ آصف سعید کھوسا صاحب کے جو فادر ان لا تھے، سسر، یہ داماد سسر کا رشتہ بڑا کمال ہے ویسے اس عدلیہ میں، کمال۔ دیکھیں نا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد، ان کو 15 ارب روپے ملے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اب وہ جان بچاتے پھر رہے ہیں، جان بچاتے میرا مطلب مقدمات سے۔ تو ان کے جو سسر جی تھے، وہ چھوٹے قد والے جج صاحب جو تھے، وہ نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے بھٹو شہید کو پھانسی سنانے والے بینچ میں وہ تھے۔ بعد میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ جی یہ ہم پر دباؤ تھا، عدالت نے دباؤ میں آ کر فیصلہ سنایا تھا۔ تو اب یہ بھی کسی دن اعتراف کریں گے۔ تو بہرحال کردار جو ہیں عدلیہ میں سے کھوسا صاحب ہیں، ثاقب نثار صاحب ہیں، بندیال صاحب ہیں، اعجاز الاحسن صاحب، اور اس طرح کے کچھ اور کردار۔ تو کیا ان پر اس بنیاد پر کہ انہوں نے محلاتی سازش کی تھی اور ایک سازش کے تحت فیصلہ سنایا تھا اور وزیر اعظم کو نااہل کیا تھا، جیل بھجوایا تھا، پاناما کی انکوائری کروائی تھی، پھر نگران جج بٹھایا تھا، پھر حکم جاری کیا تھا کہ اتنے ہفتوں میں فیصلہ سنا دیا جائے، 6 مہینوں میں یا 6 ہفتوں میں، تو کیا یہ سازش آئین توڑنے کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن بہرحال حکومت اشارے اب یہ دے رہی ہے
کہ کارروائی ہوگی. جج صاحبان کے اوپر کیونکہ فیصلے دینے کی بنیاد پر کسی جج کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ثابت ہو کہ وہ سازش کا حصہ تھے تو پھر ہو سکتی ہے. تو سازش کا حصہ جو بننے کا ثبوت ہے ان کے اوپر جو الزام ہے وہ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب فراہم کر رہے ہیں, بار بار فراہم کر رہے ہیں, ان کا ایفیڈیوٹ ہے. تو بہرحال کہانی اب مزید آگے جا رہی ہے, مزید سنسنی خیز اور دلچسپ موڈ میں داخل ہونے جا رہی ہے. گرفتاریاں بھی ہوں گی, آرٹیکل 6 بھی لگے گا. لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا خط سامنے آیا ہے نا, یہ معاملہ سنگین ہے. گڈ ٹو سی یو کہنے والے جو ہیں, جنہوں نے بعد میں 9 مئی ہو گیا اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو ریلیف اور رعایت دی, یعنی ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے, اس کے باوجود عمران خان کو رعایتیں ملتی رہیں. اور پھر اس کے بعد 2 ماہ کے بعد ہو جاتا ہے یا 1.25 ماہ بعد 9 مئی ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی ریلیف اور رعایت دیتے ہیں. تو پھر گڑبڑ تو ہوگی آگے جا کے ان کے لیے بھی معاملات اچھے تو نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.